ہر شخص وہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نظام بدلنے کی بات کرتا ہے کہ بھئی نظام بدلا جائے اور نظام کو جو ہے نا ایک تبدیل کیا جائے، تو کیونکہ نظام بدلے گا، سسٹم بدلے گا، تو لہٰذا ہم ترقی کی راہ پر چلیں گے۔ حالات آتے ہیں وہ انسان کے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کئی احادیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان کے جو حالات ہیں وہ انسان کے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ جیسا کہ معاشرے میں اگر بندہ گناہ کرتا ہے تو معاشرے کا نظام خراب ہوتا ہے۔ دیکھیں ناپ تول میں کمی کرے گا بندہ، نظام خراب ہوگا، جھوٹ بولے گا، نظام خراب ہوگا، اور اگر بے حیائی پھیلائے گا، نظام خراب ہوگا، اور اگر سود لے گا، نظام خراب ہوگا۔ کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ یہ کہ پہلے ہمیں افرادی قوت تیار ہوئی، اور وہ افرادی قوت جب اعمال کے اعتبار سے بالکل پختہ ہوگی، بالکل مضبوط ہوگی، تو پھر وہی قوت اور وہی افرادی قوت ان کو جہاں پر بھیجا گیا اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے، دین کی بقا کے لیے، ان حضرات نے بالکل بھی ہچکچاہٹ کا اظہار نہیں کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد موسیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، کیونکہ آج کل کا جو معاشرہ ہے اور آج کل کا جو ماحول ہے، ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ اس ماحول میں اور اس معاشرے میں اس ٹاپک پر بات کی جائے۔ اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہر سیاستدان، یا چاہے ہر اینکر یا ہر فنکار یا ہر شخص، وہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نظام بدلنے کی بات کرتا ہے کہ بھئی نظام بدلا جائے اور نظام کو جو ہے نا ایک تبدیل کیا جائے، تو کیونکہ نظام بدلے گا، سسٹم بدلے گا، تو لہٰذا ہم ترقی کی راہ پر چلیں گے۔ لیکن جب ہم ان کے دعووں پر گئے اور ان کے جو ہے نا ان نعروں پر گئے، تو تھوڑا سا ہم نے کہا چلیں اسلام کی طرف بھی آتے ہیں، کہ اسلام کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں کہ ہمیں اسلام کیا کہتا ہے۔ اور یقین کیجئے کہ اسلام نے ہمیں ایسی رہنمائی کی کہ اگر وہ چیزیں بندہ اختیار کر لے تو انشاءاللہ انسان بھی بدل جائے گا، نظام بھی بدل جائے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ سب سے پہلے انسان کے جو حالات آتے ہیں وہ انسان کے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کئی احادیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان کے جو حالات ہیں وہ انسان کے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ جیسے اعمال اوپر جاتے ہیں ویسے ہی فیصلے نیچے اترتے ہیں۔ اور ایک تو حدیث میں یہ بھی آیا کہ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ بات تھوڑی بہت یہ سمجھ آئی کہ اعمال کے ساتھ حالات کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہو گئے تو ہمارے انشاءاللہ حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھیں کہ اگر زنا ہو جائے گا تو فلاں قسم کی جو ہے نا ایک بدکاریاں تمہارے معاشرے میں عام ہو جائے گی۔ اگر تم ناپ تول میں کمی کرنے لگ جاؤ گے تو تمہارے معاشرے میں برکت ختم ہو جائے گی، اور اگر چوری کرنے لگ جاؤ گے تو تمہارے جو ہے نا معاشرے میں فحاشی پھیل جائے گی۔ تو یہ تمام چیزیں آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ نظام نہیں، اعمال کو بدلا جائے۔ کیونکہ یقین کیجئے کہ جب آپ کے اعمال تبدیل ہو گئے تو تبدیلی سب سے پہلے میرے اور آپ کے اندر آئے گی۔ پھر جب میرے اور آپ کے اندر تبدیلی آئے گی، ہمارے اس طرح جو ہے نا فرق تیار ہوتے رہیں گے اور ہر بندہ اپنے آپ کو تبدیل کرتا رہے گا، اعمال کی طرف آتا رہے گا، تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا نظام ہے یہ خود بخود بدل جائے گا۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر انسان اپنے اعمال کو درست کر لے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور اپنے آپ کو صوم و صلات کا پابند کر لے، اس کے دل میں ایک اللہ کی طرف سے روحانیت آ جاتی ہے، اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اس کے دل میں تقوی پیدا ہو جاتا ہے۔ جب یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں وہ خود بخود اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کر دیتے ہیں، تو وہ گناہ نہیں کرتا۔ اور جب یہ شخص گناہ نہیں کرتا تو لہٰذا جب گناہ نہیں کرے گا تو معاشرے کا جو نظام ہے وہ بالکل درست چلے گا۔ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ معاشرے میں اگر بندہ گناہ کرتا ہے تو معاشرے کا نظام خراب ہوتا ہے۔ دیکھیں ناپ تول میں کمی کرے گا بندہ، نظام خراب ہوگا، جھوٹ بولے گا، نظام خراب ہوگا، اور اگر بے حیائی پھیلائے گا، نظام خراب ہوگا، اور اگر سود لے گا، نظام خراب ہوگا، اور سود لینے کے بعد جو ہے نا اور زیادہ تھوڑا سا سخت ہو جائے گا تو غریب جو ہے نا وہ اور زیادہ غریب ہو جائے گا، اور قرضہ زیادہ لے اور قرضے کے بعد جو ہے نا اس کے بعد کہے کہ بھائی قرضے سے زیادہ لوں گا، وہی بات ہے سود کی۔ تو لہٰذا یہ جتنے بھی آپ دیکھ لیں کہ بری چیزیں ہیں یہ بد اعمال ہیں، یہ برے اعمال ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہم برے اعمال کو اچھے اعمال سے ریلائز کر دیں گے، اچھے اعمال سے بدل دیں گے، تو کیا ہو جائے گا، ہمارا جو معاشرہ ہے وہ نیک اعمال کی طرف آ جائے گا، اور نیک اعمال کی وجہ سے ہمارا معاشرہ اچھا ہو جائے گا۔ جب ہمارا معاشرہ اچھا ہو جائے گا ہمارا نظام خود بخود بدل جائے گا۔
دیکھیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں کے ایمان پر محنت کی۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کتنے صحابہ کرام کی یہ بات ملتی ہے کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ یہ کہ پہلے ہم نے افرادی قوت تیار ہوئی، اور وہ افرادی قوت جب اعمال کے اعتبار سے بالکل پختہ ہوگی، بالکل مضبوط ہوگی، تو پھر وہی قوت اور وہی افرادی قوت ان کو جہاں پر بھیجا گیا اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے، دین کی بقا کے لیے، ان حضرات نے بالکل بھی ہچکچاہٹ کا اظہار نہیں کیا، یہ لوگ بالکل گئے۔ تو سب سے پہلی بات یہی نظر آئی کہ لوگوں کے اعمال کو درست کیا جائے، لوگوں کی زندگی کو درست کیا جائے۔ تو لہذا جتنے بھی نعرے ہیں کہ نظام کو بدلا جائے، اور بھی بہت سے نعرے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم نظام کو نہیں بدل سکتے تو سب سے پہلے ہم اپنے اعمال کو تو بدل سکتے ہیں، جو کہ ہمارے جسم میں، ہمارے اوپر، ہمارے اختیار میں ہے۔ تو لہٰذا یقین کیجئے آج کل ہمیں یہی بات سمجھ آتی ہے کہ لوگوں کے اعمال کو بدلا جائے۔ تو یہ جو محنت ہو رہی ہے کہ لوگوں کو علماء حضرات دین کی طرف لا رہے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں یہ نظام کی بات نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیں نظام سے زیادہ ضروری اس ٹائم اعمال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں نظام اگر درست ہو گیا تو کیا پتا ہماری آخرت میں بخشش کا ذریعہ بنے یا نہ بنے، لیکن اگر ہمارے اعمال درست ہو گئے تو ہماری آخرت کا ذریعہ بنیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر نظام درست ہو جائے تو اس سے دنیا تو ٹھیک ہو جائے گی، ٹھیک ہے دنیا کا نظام، لیکن اعمال سے دنیا ہماری بہترین اور اچھی ہو جائے گی، اور نظام خود بخود تبدیل ہوتا رہے گا۔ تو لہٰذا آج سے یہ تمام یسٹر حضرات اور تمام نوجوان جو کہ ہماری بات سن رہے ہیں، آج سے میں بھی عزم کرتا ہوں، آپ بھی اس بات کا عزم کریں کہ اپنے اعمال کو بدلیں گے، اپنے جو ہمارے برے اعمال ہیں ان کو چھوڑیں گے، اور جو ہمارے اچھے اعمال ہیں ان کی طرف آئیں گے۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب برے اعمال کو چھوڑیں گے تو تھوڑی سی ہمیں مشکل ہوگی، کیونکہ انسان جو ہے نا وہ کمفرٹ زون میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ یقین کیجیے جب ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹیں گے، تھوڑی سی اپنے جو ہے نا نفس پر مشقت اٹھائیں گے، تو اللہ رب العزت ہمارے لیے آہستہ 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 چڑھنا جو ہے نا نیک اعمال کی طرف چڑھنا بڑھنا آسان کرتے جائیں گے۔ اور جب ہمارے اعمال درست ہو گئے، جب ہم نے غلط دیکھنا چھوڑ دیا، اور جب ہم نے غلط سننا چھوڑ دیا، غلط بولنا چھوڑ دیا، تو انشاءاللہ معاشرے میں ایک اچھی فضا قائم ہو جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ہم خود ایک ریڈی والا بھی وہ ایک جہاں اس کو موقع ملے یا ہمیں جہاں موقع ملے ہم وہاں پر برائی کا کام کر گزرتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسا نہ کریں۔ انشاءاللہ اگر ہم اپنے اعمال بدلیں گے تو ہمارا نظام بھی بدلے گا، ہمارا ملک پاکستان بھی بدلے گا۔ کیونکہ آپ نے بات دیکھی ہوگی کہ یہود و نصارہ کا یہ آج بھی قول موجود ہے کہ اگر مسلمان جس طرح جمعے کی نماز میں آتے ہیں اسی طرح فجر کی نماز میں آ گئے تو لہٰذا ہماری بربادی کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری گفتگو جو ہے نا تھوڑی بہت پسند بھی آئی ہوگی اور آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی، اور انشاءاللہ آج سے آپ جو ہے نا اپنے اعمال کو بدلنے کی کوشش کریں گے، اپنے گھر میں اعمال کا ماحول قائم کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو جو ہے نا پسند آئی ہوگی، اور ایک اچھا ٹاپک میں نے آج آپ کے سامنے ڈسکس کیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔